السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویلکم ٹو دی اسلامک چینل۔ آج کا میرا موضوع حضرت بلال حبشی کے بارے میں ہے۔ حضرت بلال حبشی ایک ایسی ہستی ہیں، ایک ایسے اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہیں کہ جس قدر ان کے امتحان، ان کی آزمائشیں ہوئی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ تاریخ میں کسی اور کے متعلق یہ لکھا گیا ہو۔ حضرت بلال حبشی غلام تھے اور غلاموں میں بکتے بکاتے آپ مدینے میں امیہ بن خلف نامی ایک شخص کے پاس آ پہنچے۔ امیہ نامی شخص نے آپ کو، حضرت بلال حبشی کو 50 درہم میں خریدا، 50 درہم میں خریدا، اور وہ اس قدر پکا کٹر کافر تھا کہ نہایت ہی سخت دل اور ظالم۔ حضرت بلال حبشی کو کہا کرتا تھا کہ جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں تم بھی اسی کی عبادت کرو گے، اور جس کا میں نام پکارتا ہوں تم بھی اسی کو پکارو گے، جبکہ حضرت بلال حبشی کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت نے گھر کیا ہوا تھا، اور حضرت بلال حبشی ہر وقت صرف یہی کلمہ اپنے زبان پہ رکھتے کہ احد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہی واحد ہے، وہی واحد ذات ہے، اللہ شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف وہی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، صفاتی نام اللہ تعالیٰ کا ہر وقت اپنی زبان پر رکھتا۔ اور جب بھی حضرت بلال حبشی اپنے مالک کی بات نہ مان کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تو وہ امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی پر بہت ہی زیادہ ظلم کرتا، یہاں تک کہ درے اٹھاتا اور درے کے ساتھ مارتا، جسے کوڑا کہا جاتا ہے، اور اتنے کوڑے مارتا یہاں تک کہ آپ کی چمڑی کے اوپر، یعنی آپ کے جسم مبارک کے اوپر سے کھلڑی اترنی شروع ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس قدر آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے گلے میں رسی ڈال کر بازار میں آپ کو گھسیٹتا ہوا لے کے جاتا، اور آپ کی زبان سے صرف اور صرف احد 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 ہی بلند ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ غمگین رہا کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دن آپ کو دیکھا اور کہا کہ اے بلال حبشی، تمہیں امیہ اس قدر ظلم کرتا ہے، تمہاری جان کے اوپر تمہیں مارتا ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر آہستہ آواز میں کر لیا کرو، زبان میں کر لیا کرو یا دل میں کر لیا کرو، اور آہستہ آواز میں، تاکہ اس تک آواز نہ پہنچے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات کہی تو حضرت بلال حبشی نے 2 دن آہستہ آواز میں ذکر کیا۔ جب امیہ تک آواز نہ پہنچی تو امیہ نے سمجھا کہ شاید بلال نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ جب 2 دن مار نہ پڑی تو تیسرے دن بے چین ہو گئے، اور دل میں کیا سوچتے ہیں حضرت بلال حبشی، سوچ دیکھیں ان کی، دل میں کیا سوچتے ہیں کہ کہیں میرا مولا مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں میں اپنے دین کے معاملے میں کمزور تو نہیں ہو گیا۔ اور وہاں سے امیہ گزرا تو حضرت بلال حبشی نے پھر بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا کہ احد احد احد۔ جب 3 مرتبہ یہ کلمہ کہا تو اب امیہ بن خلف کو پھر غصہ آیا، اس نے پھر درہ اٹھایا اور پھر مارنے لگا، یہاں تک کہ پھر گھسیٹتا ہوا، گلے میں رسی ڈال کر بازار میں لے کر وہاں سے گھسیٹتا ہوا لوگوں کے سامنے پیٹتا، مارتا، اور حضرت بلال حبشی فرماتے کہ احد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لوگ دیکھتے اور آپ سے کہا کرتے کہ اے بلال، اگر تمہارا رب اور تمہارا رسول اس قدر سچے ہیں کہ تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہے تو پھر وہ تمہیں بچاتے کیوں نہیں، تمہیں اس ظالم سے رہائی کیوں نہیں دلاتے۔ حضرت بلال کہا کرتے، اتنی پیاری مثال دی انہوں نے، دل کو سکون ملتا ہے۔ حضرت بلال حبشی نے کہا کہ اے لوگو، جب تم بازار میں جاتے ہو مٹی کے برتن لینے تو مٹی کے برتن کو پکڑ کے جھنجھولتے ہو، ڈٹولتے ہو کہ کچا ہے یا پکا ہے، میرا رب بھی چیک کر رہا ہے کہ کچا ہے کہ پکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ میرا رب بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا یہ دین میں پکا ہے یا کچا ہے، ایمان مضبوط ہے یا کچا ہے، میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے، میری آزمائش ہے، اور دعا کرنا کہ میں اپنی آزمائش میں پورا اتروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کیا ہیں ان کے معاملے، ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ صحابہ کرام اس قدر امتحان دے رہے ہیں، اور لوگ آج کیا کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہی صحابہ کرام کو نعوذ باللہ گستاخیاں، ان کی شان میں گالیاں نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ صحابہ کرام ہو کر، اتنی عظیم ہستیاں ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نبی کے پاؤں کے دھول کی برابر بھی نہیں ہیں، اور یہ آج کے کیڑے مکوڑے اٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے برابر ہیں۔ ہمارے آقا صلاۃ والسلام عام انسانوں کی طرح تھے۔ لعنت بھیجتی ہوں میں ایسے لوگوں پر۔
جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم نبی ہمارے طرح تھے، ہماری طرح انسان تھے اور ہمارے برابر تھے، صحابہ کرام کے برابر نہیں ہو، صحابہ کرام کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہیں ہم لوگ۔ جس قدر ان کا ایمان پختہ اور مضبوط تھا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں ان پر راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ مجھ پر راضی، اور ہم اپنے رب پہ راضی ہیں، ناشکرے ہیں ہم، ناشکرے۔ ہر وقت ہماری زبان پر ایک ہی کلمہ جاری ہوتا ہے، اگر ہمیں تھوڑی سی سر درد یا تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے نا تو اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب سے مایوس ہو کے اس کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساری تکلیفیں، دنیا کی تمام جہان کی تکلیفیں ہمارے لیے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری تکلیفیں ہمارے لیے ہی رکھی ہیں۔ بلکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہمیں بھی تھوڑی سی تکلیف آئی ہے تو ہماری آزمائش ہوگی۔ اے اللہ کے بندو، اگر 40 دن تک کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف، کوئی سر درد، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ پہنچے تو اسے سجدے میں گر کر توبہ کرنی چاہیے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن تک اگر کسی انسان کو کوئی تکلیف، کوئی کسی قسم کی بھی نہ پہنچے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ جاؤ جو مرضی کرو، مجھے کوئی فکر نہیں تمہاری، استغفر اللہ۔ اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے یا تمہارے اوپر کوئی آزمائش آ جائے تو فوری سجدہ کرو شکرانے کا کہ اے میرے مولا شکر ہے تو نے میری طرف نگاہ فرمائی، اے میرے مولا ایسی کون سی میری بات تجھے پسند آ گئی، اے میرے مولا کون سی نیکی پسند آ گئی کہ اے میرے مولا تو نے میری طرف اپنی نظر کرم فرمائی۔ کیونکہ جب ہمیں تکلیف آتی ہے نا ہم فوری اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ بھی صرف وہی لوگ یاد کرتے ہیں جو اللہ والے ہیں۔ جو بدکار، احمق اور منافق ہیں، کافر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے۔ صرف اللہ والے ہی تکلیف میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ ہمیں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے نا تو جو نیک برگزیدہ، جن کے دلوں میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، وہی اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔